بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت کی جو مجلس ہوتی ہے بالکل پرائیویٹ لمیٹڈ معاملہ ہوتا ہے. سب وہی ہوتے ہیں جو خالص طلب کے ساتھ بننے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اندر سے رضائل نکلے، فضائل پیدا ہوں، ہمارے اندر حسن اخلاق کی دولت پیدا ہو، ہم کسی قابل بن جائیں، کیونکہ یہی نیت ہوتی ہے. اسی لیے وقت فارغ کر کے آئے ہیں. مبارک رحمت کا مہینہ ہے تو اس وقت کچھ تربیتی باتیں عمومی طور پر کی جاتی ہیں. تو عام طور پر گھروں میں جن بہودیوں سے سابقہ پڑتا ہے، جن بے ترتیبیوں سے سابقہ پڑتا ہے، آئے دن تو 2-3 دن سے اس سلسلے کی کچھ گفتگو ہو رہی ہے. مثلاً استنجا خانے کو استعمال کرنا، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے جوتے چپل کو کنارے رکھنا، پاپوش کا صحیح استعمال کرنا، غسل خانے میں کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں. آج اس موضوع پہ کچھ بات کرنی ہے کہ اگر ہم کسی کے یہاں مہمان بنیں تو کیسے بنیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمیں کسی کے یہاں مہمان بننا ہے تو پہلے سے رابطہ کر لیں کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سامنے والے کی حیثیت کیا ہے. اس حیثیت کے اعتبار سے آپ اس کے یہاں مہمان بنیں، اس کے اوپر بوجھ نہ بنیں. اس کے اوپر بوجھ نہ بنیں. کئی مرتبہ ہمارا تعلق اتنا بے تکلف ہوتا بھی نہیں ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا کی بھی نہیں ہوتی اور مہمان بن جاتے ہیں. اب سوائے تکلیف پہنچانے کی ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ان کو پہنچتی. تو سب سے پہلے تو فون پہ رابطہ کر لیں کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ آج کے مصروف دور میں کسی کے پاس فرصت نہیں، ہر آدمی مصروف ہے. اب آپ کی چھٹی تھی، آپ کسی ادارے سے وابستہ تھے، آپ کے بچوں کی اسکول کی چھٹی ہو گئی، اب آپ نے سوچا اگر گھومنے پھرنے شہر میں کہیں جاتا ہوں، ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، پتہ نہیں کتنا خرچ ہوگا، چلو فلاں کے یہاں جا کے مہمان بن جائیں. اب مہمان کیا بن گئے، آپ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں. ان کے اتنے تو اس کے گناہ ہوں گے بھی نہیں جتنے آپ نے اس کے معاف کریں. تو اس طرح سے کسی کے یہاں جا کے پڑاؤ ڈال دینا، پھر اپنے بچوں کو لے کے جانا اور ان کی کوئی تہذیب و سلیقہ نہ ہو، وہ چاہے جتنا شور تماشا ہنگامہ کر رہے ہو، اس کو آپ ایک لفظ نہ بولیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کس بات کی سزا دینے کے لیے اپنے میزبان کو گئے. یہ طریقہ صحیح نہیں. مصروف ترین زمانے میں آدمی اگر کسی کے یہاں مہمان بنے تو بقدر ضرورت تھوڑی سی دیر کے لیے آدمی مہمان بنے، کام ختم کرے. لیکن کئی مرتبہ آدمی سیر و تفریح کے طور پر مہمان بنتا ہے. تو یاد رکھیں آج کے اس دور میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں. ہر آدمی مصروف ہے، ہر آدمی کا ایک نظام الاوقات بنا ہوتا ہے. اب آپ 2-3 اب یہی پتہ نہیں چلا آپ آئے تو ہیں، آئے کیوں نہیں، اور چلو آ تو گیا، جائیں گے کب یہی پتہ نہیں ہے تو سامنے والا کتنا پڑے گا. تو مہمان آپ بنے، آپ کہ وہ دوست ہیں تو آپ کو تو راحت پہنچانے کی، ان کو ان کا دل خوش کرنا تھا، بجائے راحت پہنچانے کے آپ تکلیف کا باعث بنے.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ فون کر کے کوآرڈینیشن کر لیں کہ میں فلاں وقت آنا چاہ رہا ہوں اور اتنے وقت کے لیے آ رہا ہوں، تو سامنے والے کا دل خالی ہے۔ جب کسی کے یہاں ہم مہمان بنے تو بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہلکا پھلکا بستر اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہلکا پھلکا بستر اپنے ساتھ لے کر جائیں، ایک بچھانے کی چادر ہو، ایک اوڑھنے کی، ہوا کا تکیہ ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو ہوا کا تکیہ استعمال کرنا بھی نہیں آتا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل پتھر ویسا لگتا ہے، پھر تم نے جب استعمال کا طریقہ نہیں سیکھا تو پتھر لگے، جب فل آپ اس میں ہوا بھریں گے تو ایسے لگے گا کہ سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا۔ ہوا کے تکیے کے اندر فل ہوا نہیں بھرنی چاہیے، تھوڑی سی گنجائش رکھیں تاکہ جب آپ اس پہ سر رکھیں تو جدھر کو آپ سر گھمائیں ادھر سے وہ دبے، آپ کو محسوس ہو روئی کا تکیہ آپ کے سر کے نیچے، کہ اسپنج کا تکیہ آپ کے سر کے نیچے، یہ طریقہ ہے۔ تو ہلکا پھلکا بستر ساتھ لے کر جائیں، اس لیے کہ جس کے یہاں آپ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرح اس کے یہاں اور بھی کئی مہمان آئے ہوئے ہوں اور رات کو آپ لیٹ نائٹ پہنچے اور بستر اس کا جو کچھ تھا زائد وہ آنے والے مہمانوں کو دے دیا، اب آپ مزید مہمان بنے، اب کہاں رات کی تاریخ میں کہاں بھیک مانگتا پھرے گا عاریت کی آپ کی، بلکہ آپ جاتے کے ساتھ کہتے دیکھو آپ بالکل تکلیف نہ کریں، یہ سب آرام کا وقت ہے، آپ بھی سو جائیں اور ہم بھی لیٹ جاتے ہیں، اور پھر چادر نکالے اور بچھا نہیں کے سامنے تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ مہمان میرے کو بوجھ نہیں۔ میزبان کی راحت کے لیے کیسے کیسے مہمانوں نے کیسی کیسی ترتیبیں کی ہوتی ہیں۔ ہمارے استاد کے حضرت مولانا ابا احمد صاحب دھولیہ بھی رحمۃ اللہ دھولیہ کے تھے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے حضرت خلفاء میں سے، ان کے ایک مرید مرولی میں رہتے ہیں، آج بھی ہیں ماشاء اللہ، اللہ قبر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، وہ حکیم ہیں۔ تو حضرت کو سورج سے ڈرنا تھا، ان کے یہاں رات وہی گزارنی تھی۔ وہ زمانہ فون کا تھا نہیں تو فون سے اطلاع کرنے کے ہمارے، اور تقریباً مغرب کو سورج سے نکلے تو وہاں جاتے جاتے تقریباً عشاء کا وقت ہو گیا، اور یہ تو پورا علاقہ ہے مغرب بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ حضرت نے سوچا کہ ہم کیونکہ بے وقت بغیر اطلاع کے جا رہے ہیں اور ہمیں کھانا بھی ہے، ایسا کرو کچھ انڈے لیے، کچے انڈے اور بریڈ ساتھ میں لیے، اور حکیم صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب مفردات تو ہم لائے ہیں، مرکبات آپ تیار کر دیں۔ یہ حکیموں کی زبان ہے، یہ جو نسخے ہوتے ہیں مختلف دوائی ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کا الگ الگ نام ہوتا ہے، کہ ان سب کو مفردات کہتے ہیں، اور پھر ان کو کوٹ چھان کر پھر ان کا مرکب تیار کرتے ہیں۔ اب کئی مرتبہ معجون کی شکل میں ہوتا ہے، کئی مرتبہ جوارش کی شکل میں ہوتا ہے، کئی مرتبہ وہ مشہور شربت کی شکل میں ہوتا ہے، پھر الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں۔ ایک حکیم کے یہاں ایک مریض پہنچا، حکیم صاحب نے مفردات تیار کیے، پرچہ دیا کہ جاؤ بازار جاؤ اور پھر مفردات لے کر آؤ، جب لے کر آؤ گے تو میں بتاؤں گا اس کو کیسے ٹوٹنا چھاننا ہے، کیسے مکس کرنا ہے، پھر اس کی استعمال کی ترتیب بتاؤں گا۔ اب یہ گئے، اب 10-11 بجے کا واقعہ تھا، صبح میں گئے، شام ہو گئی، عصر کے وقت آئے، کہ میں سراپا انتظار آپ کا بیٹھا ہوا ہوں، آپ کہاں سے رہے؟ تاکہ سب چیزیں مل گئی لیکن 11 کبوتر نہیں ملے۔ 11 کبوتر تو میں نے لکھے ہی نہیں تھے، پرچہ دکھاؤ، پرچے میں نیچے لکھا تھا 1 اکتوبر، اس کو میں پڑھا 11 کبوتر۔ تو کئی مطلب بہت سے ایسے قدیم ہوتے ہیں۔ تو بات ہی چل رہی تھی، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم صاحب کے یہاں گئے اور کہا کہ مفردات ہم لائے ہیں، مرکبات آپ تیار کر دیں، انڈے ہیں آملیٹ بنا، بریڈ ہے سیک دیں، ہو گیا کام۔ دیکھیے میزبان پر بوجھ نہیں بنے، میزبان پر بوجھ نہیں بنے۔ ایک مرتبہ ہمارا ایک گھر جانا ہوا، رشتے کی بہن،
ان دنوں میں بہنوئی کا کام نہیں چل رہا تھا، بہت زیادہ غربت تھی. ہم نے سوچا بہت زمانے کے بعد ہم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اکرام نہیں کریں گے تو اندر ہی اندر کوڑے گی، اور اکرام کرنے کے لیے ہوگا کچھ نہیں. تو ہم نے اس کی ترتیب یہ بنائی کہ وہاں جانے سے پہلے کچھ ناشتے کی چیز لی، کچھ کولڈ ڈرنک لی اور مرغی کا گوشت خریدا. اور خریدنے کے بعد جا کر کہا کہ دیکھو بہن، بہت دنوں کے بعد آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور بھوک لگی ہے اور گوشت کھانے کو جی کر رہا تھا. گھر میں آنے کے بعد پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا تھا، کہاں لے کر آئے ہیں، آپ کو پکا دیں. اور نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا. اور در حقیقت یہ اس طرح کر کے ان کی غربت پہ پردہ ڈالنا ہو. ہم کئی مرتبہ دینی سفر پہ جاتے ہیں اور اس میں بہت سے اپنے گھر بلانے والے امیر بھی ہوتے ہیں اور بہت سے متوسط بھی ہوتے ہیں، بہت سے بہت غریب بھی ہوتے ہیں. اور امت میں چونکہ دین کا کام کرنا، بالخصوص علماء حضرات سنیں، اس کو سمجھیں، دین کا کام کرنا ہوتا ہے اور سب سے مانوسیت اور اپنائیت بنانی ہوتی ہے، تو پھر اس انداز کو اپنانا ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ بہت غریب ہوتے ہیں، جاتے کے جاتے کہتے فوراً اکرام کی کوشش کرو، گھر ویسے چائے پیتے پیتے تھک گئے، ناشتہ کرتے کرتے تھک گئے، مٹی کے پانی کو پینے کو دل کر رہا ہے. اگر آپ کہیں میسر ہو تو اللہ کے لیے مٹی کا پانی پلا دیں، ہمارا دل خوش ہو جائے. اب ان کے مٹی کے سوا ہے بھی کیا؟ مٹکا ہی تو رکھا ہے کیا؟ لیکن کہنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے مٹی کے پانی کے ہم بہت متلاسی ہیں اور یہی ہمیں پانی پینا ہے. صبح سے لے کر اتنا وقت ہو چکا، اب تک مٹی کا پانی نہیں پی سکتے ہم، اس کے لیے ترس رہے. اگر مٹی کا پانی ہو تو وہ پلا کہ آپ کی طرف سے ہمارا اقرار ہو گئے. اب جیسے انہوں نے پیش کیا اس کے اوپر ان کی تعریف، محبت کے چند جملے، اب یہ ان کے لیے یادگار چیز بن گئی. وہ کہتے پھرتے ہیں میرے یہاں آئے تھے، منہ سے مانگا تھا مٹی کا پانی اور اتنا خوش ہو کر گئے اس لیے پوری بستی مٹی کا پانی نہیں ملا. حالانکہ مٹی کا پانی اس لیے منگایا تھا اور یہ الفاظ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی غربت سے پردہ پڑتا ہے. بہرحال ہم اگر کسی کے ہم مہمان بنے تو میزبان پر ہرگز بھی بوجھ نہ ہو، میزبان پر ہرگز بوجھ نہ ہو، ہلکا پھلکا بستر ساتھ لے کر کرو. کئی مرتبہ بہت سارے لوگ بے تکلف اپنے میزبان سے کہتے ہیں بھائی آپ کو دودھ پینے کی عادت ہے. سامنے والا غریب آدمی وہ 1.5 لیٹر دودھ لاتا ہے اور اسی سے گھر کے سارے افراد چائے بنا کر پی کر صبح اپنے اپنے کام پہ جاتے ہیں. اب اگر تمہارے لیے ایک کپ میں بھر کے وہ دودھ لے کر آ گئے، اس کا تو کمانا ہی ہوگا. صبح کو کیا پلائے گا، بچے کیا پیئیں گے؟ سارے شوق، ساری دوائیں اپنے گھر پہ استعمال کریں. وہ مجھے رات کو چونکہ معجون کھانے کے، معجون کون سا کھاتا ہے؟ قوت واہوا والا، جس سے قوت واہوا میں اضافہ ہوتا ہے وہ معجون کھاتا ہے. کوئی بیمار بھی نہیں، عیاشی کا شوق ہے. اور وہ بھی کسی کے یہاں مہمان بن کے کہنا کہ ذرا دودھ لے کر آؤ، مجھے معجون کھانا ہوتا ہے. کاش کے میزبان اسی وقت پڑھ لیں کہ معجون پر کیا لکھا ہے. میزبان بھی ایسے ہوتا ہے دنیا کی قسم. تو یہ سارے شوق کسی میزبان کے یہاں جا کر وہاں پورے کرنے ہوتے ہیں. ارے تمہیں دودھ پینے کا شوق ہے تو کچھ تھیلیاں دودھ کی خرید کر لے کے جائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ گھر کے لیے ہدیہ ہے اور ایک تھیلی جو ہے اسے ذرا مجھے گرم کر کے آدھی رات کو آدھی صبح میں دے دینا، مجھے کچھ دوائی استعمال کرنی ہو. سامنے والے کی رات کو آئی بنے. بہرحال ان چیزوں کی پوری رعایت کریں. تو جب آپ کسی کے مہمان بنیں گے تو انشاءاللہ کبھی پہنچ جائیں گے. اسی طرح جب آپ کسی کے مہمان بنے تو شیخ النزاکت بن کے نہ جائیں. بیٹھے ہوئے ہیں، خوب اس طرح دسترخوان لگا رہے، دسترخوان بچھا کر یہاں تو اڑ رہا ہے اور آپ بالکل ایسے سلیقے سے بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہ وہاں جا کے بیٹھ کر پکڑ لیں یا اس دسترخوان بچھانے میں اس کی ہیلپ کر لیں کہ یہ وہ ٹرے بھر کے لے کر آ رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے نیچے کر دیں کہ وہ اٹھا کے وہ رکھ دیں لگا.
جو مہمان اپنے میزبان کے لیے معین ہوتا ہے اس کے کام میں، تو وہ مہمان کبھی بوجھ نہیں ہوتا. کئی مطلب عورتیں گھر میں آتی ہیں، وہ مہندی لگا کے جاتی ہے دلہن بن کر، اور وہ جس گھر میں گئی ہیں ذرہ برابر بھی گھر والوں کا کوئی تعاون نہیں کرتے. عورتوں کو سمجھا کے جانا چاہیے، دیکھو جس کے یہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے بہت بڑے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، لیکن ہمیں ان کو تکلیف نہیں دینا، راحت پہنچانی ہے. تو اگر وہ روٹی پکا رہی ہو تو تم روٹی بیل دینا، وہ اگر بیل رہی ہو تو تم سینک دینا، وہ اگر کچھ پکا رہی ہو تو تم پہ ہلا دینا، تو اگر دسترخوان لگانا چاہ رہی ہو تو تم پلیٹیں پکڑا دینا، دسترخوان اٹھا رہی ہو تو تم اٹھانے میں ان کی مدد کرنا، تو اگر برتن دھو رہی ہو تو تم بھی بیٹھ جانا. اب بتائیے ایسا مہمان ہوگا تو میزبان پہ کبھی بوجھ ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. لیکن کئی مرتبہ عورتیں مہندی لگا کے جاتی ہیں، ذرہ برابر بھی کوئی چیز اٹھا کے ادھر رکھتی نہیں. تو یہ بہت شاک مہمان ہوتے ہیں، بہت شاک گزرتا ہے. اسی طرح جب دسترخوان اٹھایا جا رہا ہو، مرد حضرات اٹھا رہے ہو اور شاہی کا کھانا اٹھا کے لے جا رہا ہو، تو آپ اٹھا کے اس کو جھکنے نہ دیں، اس کے ہاتھ پکڑا، یہ کبھی بوجھ نہیں بنتا، ان کو راحت دے. ورنہ وہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کچن سے ہال میں لا رہا ہے، آپ کا دسترخوان اٹھا رہا ہے، اور 3-4 چکر اس کو اٹھانے میں لگ رہے ہیں. اور آپ اس کی ہیلپ کر دیں، اس کے 2 چکر کم ہو جائیں، یا آپ اٹھا کے اس دروازے تک پہنچا دیں جہاں سے آگے پردہ شروع ہوتا ہے، وہیں کھڑے ہوئے ان کے چکر شارٹ ہو جائیں. تو کتنی سہولت ہو، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. نہیں، جب کسی کے یہاں مہمان بنے تو سونے سے پہلے استنجا خانے کا راستہ ضرور معلوم کر دینا چاہیے. اللہ نہ کرے آپ کو سوتے وقت تو تقاضا تھا کھانے، رات کو اٹھتے وقت تقاضا ہوا، گھر کے افراد سوئے ہوئے اور آپ کسی بیڈ روم میں چلے تو کتنا برا تاثر ہوگا. گھر والے ڈر جائیں، گھبرا جائیں، کسی کی آنکھ کھل گئی تو اچھا خاصا تماشا ہوگا. اس لیے استنجا خانے کا راستہ معلوم کر دینا چاہیے. جب ہمارے یہاں کوئی مہمان ہو تو مہمان جس بیڈ پر آرام کر رہا ہے اس کی دائیں بائیں سائڈ ٹیبل جو ہوتے ہیں وہاں پانی کی بوتل ضرور رکھیں. پوچھتے ہیں مزاج کیسا ہے، ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، نارمل. اور اگر ٹھنڈی بوتل رکھ رہے ہیں تو سائڈ ٹیبل پر آپ نے بوتل رکھی اور فریج میں سے نکالی ایک دم چیپ بوتل ٹھنڈی. اب اس پہ ہوا لگی تو پسینہ آنا شروع ہوا، اب وہ پانی بہنا شروع ہوا. سائڈ ٹیبل تھا، اس میں ضروری کاغذات رکھے تھے، یہ کتاب رکھی تھی، اس کے اندر بیگ میں پہنچنا شروع ہوا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو اگر ایسی بوتل ہے تو اس کو کسی پلیٹ میں ٹرے میں رکھیں، ساتھ میں گلاس لے کے آئے، گلاس کے اوپر چھوٹا سا ڈھکن جو کوئی پلیٹ ضرور رکھے، اس لیے کہ گلاس اگر کھلا کر کے رکھا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کو چھپکلی گھوم جائے، ہو سکتا ہے کاکروچ گھوم جائے، ہو سکتا ہے کوئی زہریلا کیڑا گھوم جائے. اس لیے گلاس ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور اگر ڈھانپنے کا کوئی برتن ایسا نہیں ہے، قلت ہے، تو اسی کو الٹا رکھ دیں، اسی ٹرے کے اندر، پلیٹ کے اندر، برتن کے اندر گلاس کو الٹا کرتے رہیں. بہرحال پانی ضرور رکھیں، لیکن آپ کو اگر ضرورت پیش آئے، آپ کو کھانسی کوئی دھسکا لگ گیا تو آدمی کو پانی کی ضرورت پیش آئے. کئی مرتبہ آدمی کو ایسا دھسکا لگتا ہے، ایسی کھانسی آتی ہے کہ پانی مانگنے تک کی فرصت نہیں ملتی اور بہت معاف کر جاتا ہے. تو پانی کا برتن ضرور رکھے، گلاس رکھے. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ضرور رکھتے ہیں. بہت سے لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اب ان کو کئی مرتبہ نیند میں سے ایسی بھوک لگتی ہے کہ سجھائی نہیں دیتا کیا کریں. تو کوئی بسکٹ کا پیکٹ ہے، چاکلیٹ ہے یا کوئی ڈرائی فروٹ ہے، دھیان سے ان کو خرید کر رکھتے ہیں کہ دیکھو یہ فواکہ ہیں، یہ ڈرائی فروٹ ہے، ضرورت پیش آ سکتی ہے، رات کا آپ استعمال کریں. کئی مرتبہ بہت سے لوگ رکھتے تو ہیں لیکن رکھتے ایسی جگہ پر ہیں کہ ان کا رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر. کوئی بریکٹ ہے، کوئی سلیب ہے، اس کے اوپر رکھ دیا. اب بتائیے وہاں سے کون کھا لے گا؟ تو یہی خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے آئندہ کسی دسترخوان کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میں اس کا مزاج نہیں ہوں کہ کسی اور کے لیے ہوں گے، سب کے لیے.
تو کون اتارے گا وہاں سے؟ تو کوئی بے شرمی اتار سکتا ہے، کوئی بے شرمی اتار سکتا ہے وہاں سے۔ ویسے کئی مرتبہ آدمی ایسا بہت سی چیزیں رکھ کر بھول بھی جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دسترخوان پر کسی میزبان نے مہمانوں کے لیے شاندار بریانی کا انتظام کیا، اس کے لوازمات بھی سب تھے، پنکھا تیز چل رہا تھا، دسترخوان اڑ رہا تھا، تو جیسے وہ پاپڑ لے کر آئے تو سوچا کہ ہاں لوگوں سے اڑ جائیں گے، تھوڑے فاصلے سے دور رکھتی ہے کہ ان کو بعد میں رکھوں گا۔ کھانے والے بھی بڑے باذوق تھے، انہوں نے سوچا یار پاپڑ کا تعلق تو بریانی کے ساتھ ہے، پاپڑ رکھے وہاں، لگتا ہے کہ میزبان رکھ کے بھول گیا، اب یہ کہنا کہ میں پاپڑ بھی لے کر آؤں تو بہت ہی بے شرمی کی بات ہے۔ تو میزبان بڑا سمجھدار تھا، میزبان بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہانی سنائی کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ سانپ نکلا۔ میزبان نے ارے سانپ نکلا، چھوٹا سا بڑا، ارے اتنا لمبا، تو اتنا لمبا نہیں تھا، اتنا بڑا تھا، وہ جو پاپڑ رکھتے ہیں نا وہاں تک کا، وہ جو پاپڑ رکھتے ہیں وہاں تک کا تھا، تو میں پاپڑ بھول گیا، تو پھر کیا ہوا، پھر مر گیا، اپنا بھی مر گیا۔ اس لیے مطلب ایسا سانپ گھر میں پیدا نہیں کرنا تھا، بلکہ پاپڑ منگا دیا۔ خیر گفتگو کرنے کے بعد مطلب سلیقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، میرے پاس پیارے اللہ کس موقع پر کیا بات کہنی ہے، کس انداز سے کہنی ہے کہ سامنے والے کی دل شکنی بھی نہ ہو، سامنے والے کی دل شکنی بھی نہ ہو، بلکہ دل خوش ہو جائے کہ اللہ ایسا گفتگو پہ سلیقہ ہو جاتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ ساؤتھ انڈیا میں اپنے ایک دوست کے یہاں، ایک متعلق کے یہاں گئے، اتفاق کے سال کے اندر یہ دوسرا سفر تھا، تو پہلے سفر پر گئے تھے تب بھی چائے کا ایک ہی ذائقہ تھا، اور دوسرے سفر پر گئے تو چائے کا بہت ہی لاجواب ذائقہ، وہی بالکل جو پہلے تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ بھابھی جان نے چائے بنائی ہے یا پھر کسی کام والی نے بنائی؟ کہ نہیں آپ کی بھابھی نے بنائی، چائے بہت عمدہ بنائی، ان کو تو یہاں بھیجنا چاہیے۔ کہا کہ اللہ پاک نے ان کے اندر بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ میں نے کہا مثلاً؟ کہا ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ میرا ارادہ دوسرے نکاح کرنے کا ہے، تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا کہ سنت پہ عمل کرنا ہے، کہا سنت پہ عمل کرنا، کہا میں کون ہوتی ہوں سنت پہ عمل کرنے سے روکنے والی، آپ بے شک کریں۔ تو تب مجھے بڑا حوصلہ ملا کہ یار اتنی ہمت کے ساتھ ایک ہی جملے میں اس طرح سے مطمئن کر دیا کہ سنت پر عمل کرنے والا، اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والا، آپ شوق سے کریں۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ماں خدیجہ تھی، میری پہلی بیوی تھی، دوسری کا کبھی خیال تک نہیں کیا، اس لیے جب تک میں ہوں اس سنت پہ سوچ بھی بدلے نہ ہوتا ہے، اس طرف تو ہمارا کبھی ذہن بھی نہیں گیا۔ میں نے کبھی آج سے ان کا نام خدیجہ بھابھی رکھ دیا، ان کا نام خدیجہ بھابھی۔ کتنی اہم کی بات ہے، کتنی سمجھداری کی بات ہے۔ یہ اچھے اچھے دوسری بیوی کا شوق رکھنے والوں کے لیے مشکل جواب خاموش کر دینا ہے کہ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا وہی دوسری کی کبھی خیال بھی نہیں کرتا، جتنے نکاح ہوئے ان کے بعد ہوئے، اور وہ نکاح میں مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، بھرپور جوان تھے، اس وقت یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں، اور آخری مرحلے میں یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں تو خود پتہ چلتا ہے کہ یہ مصلحتوں پر مرتب ہوئے، نہ یہ کہ عیاشی پر۔ بہرحال دوستوں، اپنے گھر کا ماحول ہم ایسا رکھیں جس میں بہت کچھ گنجائش ہو، دل کی بات کہہ سکیں، جی ہنسی ہنسی میں اور ذرافت میں بہت ساری باتیں بھی ہو جائیں، دل سے ہلکا پھلکا ہو جائے، اور جو ہے بات بھی بنی رہ جائے۔ تو مہمان کے لیے پانی کا انتظام ضرور کریں، اور اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ضرور رکھیں۔ اسی طرح آج کے زمانے میں
آج کے دور میں مہمان کی ضرورت یہ بھی ہے کہ چارجر کا انتظام بھی کر کے رکھیں. فون چارج کرنے کے لیے چارجر کا انتظام بھی رکھیں. لوگ بہت سے گھر بناتے ہیں اور کروڑوں روپے اس میں خرچ کرتے ہیں, لیکن لائٹ کے پوائنٹ ترتیب دینے کا کوئی سلیقہ نہیں. بیڈ لگا ہے اس کونے میں, لائٹ کے پوائنٹ ہے بالکل دروازے کے پاس. اب اٹھنے کے لیے پنکھا بند کرنا ہو, دھیما کرنا ہو, یا بند ہے تو اسے چالو کرنا, وہاں جانا پڑے. لائٹ چالو کرنا تو وہاں جانا پڑے. فون لگانا ہے تو پلگ اتنا اوپر ہے کہ زمین سے 5 فٹ اوپر. اب چارجر آپ نے پلگ میں لگایا, اب فون کو رکھا تو اس کا وائر اتنا بڑا نہیں ہے کہ کسی ٹیبل وغیرہ پہ رکھ سکے, اس کو الٹا لٹکنا پڑتا ہے. ویسے اس کو الٹا ہی لٹکانا چاہیے. اس فون نے بڑا ہمارا کباڑا کیا ہے. چارجنگ کے وقت اسے سزائی دینی چاہیے, الٹا ہی لٹکانا چاہیے. تو وہاں یا تو کوئی ٹیبل ہو اس کے اوپر رکھیں, کرسی ہو اس پر رکھیں. ورنہ جب گھر بنائیں اور گھر بناتے ہوئے آپ یہ طے کریں کہ مجھے بیڈ یہاں رکھنا ہے, اب وائرنگ والے کو اب بلاؤ اور کہو کہ میرا بیڈ یہاں ہوگا, دائیں بائیں مجھے کچھ پوائنٹ چاہیے لائٹ. اور دروازے کے ساتھ ہی ایک سوئچ ہونی چاہیے جو 2 وے ہے, اس لیے کہ کمرے میں سب سے پہلے داخل ہوتے کے ساتھ ہی اجالے کی ضرورت. تو وہ جو سوئچ ہو وہ اجالے کی ہو. داخل ہوتے کے ساتھ ہی آپ سوئچ دبائیں تو کمرے میں اجالا ملے. پھر جب آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھیں تو یہی 2 وے کا کنیکشن سب سے پہلے ہو, کہ بند کرنا ہے تو اسی سے بند کر دیں. دوسرے نمبر پر پنکھے کی ہو. کمرے میں سب سے پہلے اجالے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے, اور باقی جتنی ایسے سیریز ہے وہ سب قسم اس کے بعد ہے. کئی مطلب ایسے عقل مند ہوتے ہیں سب سے پہلے پلگ لگاتے ہیں تاکہ کن کی انگلی اسی میں گھسے اندر اور کرنٹ لگے. حالانکہ سب سے پہلے پلگ کی ضرورت نہیں ہے, سب سے پہلے تو اجالے کی ضرورت ہے. تو پہلے اجالے کی سوئچ ہو, اس کے بعد پنکھے کی ہو, اس کے بعد جتنی بھی ایسی چیزیں سب بعد میں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بیڈ کی جگہ طے کریں گے, میرا بیڈ یہاں ہوگا, اس کے دائیں بائیں یہ چیزیں ہوں اور ہاتھ کی رینج میں ہو. نہ اتنا اونچا ہو کہ کھڑا ہونا پڑے اور نہ اتنا نیچے ہو کہ جھکنا پڑے, ہاتھ کی رینج میں. کئی مرتبہ ٹوائلٹ باتھ روم کے اندر جو سوئچ ہوتی ہے تو وہاں اجالے کی لائٹ ہوتی ہے, وہ کئی مرتبہ اتنی 0 وولٹیج کا بلب لگاتے ہیں کہ اس سے سنائی بھی نہیں دیتا کئی مرتبہ پوری بات. حالانکہ وہاں تو اچھی خاصی مقدار میں اجالا ہونا چاہیے, لیکن تاکہ صفائی کا معاملہ. دوسرے اس میں بہت سے لوگ ایگزوسٹ لگاتے ہیں, اور اکثر یہاں ایگزوسٹ کی طرف ہونا چاہیے. تو دونوں کی سوئچ ایک ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے. کئی مرتبہ آدمی اجالے کے لیے چالو کرتا ہے اور اندر استعمال کرنا ہے تو ایگزوسٹ بھی چالو کر لیتا ہے, اور باہر نکلتے وقت پہلی سوئچ جو اجالے کی تھی اس کو آف کر کے آ جاتا ہے اور ایگزوسٹ چلتا رہتا ہے, اب میٹر کا بل آتا رہتا ہے. اگر ایک ہی سوئچ پر ہو, اس لیے کہ جتنی دیر آپ اندر ہیں اتنی ہی دیر میں دونوں کی ضرورت ہے, اجالے کی ضرورت ہے اور ایگزوسٹ کی ضرورت ہے. اور جب باہر نکلے ہیں دونوں کو آف کرنا ہے, اس لیے کہ اب نہ اجالے کی ضرورت ہے نہ ایگزوسٹ کی ضرورت ہے, دونوں کے کام ختم ہو چکے. تو اگر سوئچ ایک ہی ہو تو بہت ہی اچھا, ایک ہی جھٹکے میں دونوں چالو ہو جائیں گے, ایک ہی جھٹکے میں دونوں آف ہو جائیں گے. تو اتنی بات یاد رہیں گی دوستوں. اب یہ سب باتیں آپ سن تو رہے ہیں, جب گھر بنانا چاہیں تو میرے پاس آنا مت, چلو ذرا گھر کا ڈیزائن بنا لیں. یہ سب چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. میرے پیارے اللہ موقع کی سوجھ عطا کرو, کس موقع پہ کیا کرنا ہے, کس موقع پہ کیا کہنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہ اللہ مجھے نہیں پتا. میرے پیارے اللہ مجھے اس کا علم, مجھے اس کی سوجھ عطا کرنا. مسلسل بیت اللہ سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی. جب آپ ٹوائلٹ میں بیٹھیں تو دائیں کونے میں ایک ہاف کارنر پتھر کا یا کسی بھی چیز کا, گلاس کا ہاف کارنر لگوانا چاہیے. اس چیز کا ضرورت ہے. کئی مرتبہ عورتیں استعمال کرتی ہیں, اور عورتوں کو ہر مہینے عذر کے دن آتے ہیں.
کچھ کپڑے ان کو پھینکنے ہوتے ہیں اور کچھ تبدیل کرنے ہوتے ہیں. اب بیٹھتے ہوئے اگر اس جگہ پہ وہ چیزیں رکھنے کی سہولت ہو تبھی تو وہ رکھیں گے، تبھی تو وہ رکھیں گے. اور اگر اس کی سہولت نہ ہو تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی. ایک بات نیز، عورتیں اگر کہیں آپ کے ساتھ مہمان بن کے جا رہی ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ میں جو پرس لے کے چلتی ہیں، وہ بیگ لے کے چلتی ہیں، ایام کے سامان، اس کی سامگری ضرور ساتھ لے کر جائیں. اس لیے کہ کئی مرتبہ سفر کی وجہ سے یا آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ایام پہلے آ جاتے ہیں. اب انہوں نے تصور یہ کیا ہے کہ نہیں، ہم نے تو سر دھویا تھا، غسل کیا تھا فلاں، ابھی تو 8 دن باقی. ارے 8 دن کا آپ کا سفر بھی ہے تو وہ ایام پھر آ سکتے ہیں. لہٰذا اس کی تیاری پوری کی پوری ہونی چاہیے، ورنہ کہیں میں تو بڑی تکلیف اور شرمندگی ہو جائے. اس کے علاوہ کالی پنی کی جو تھیلی آتی ہے، کالی پنی، اس کی تھیلی بھی ضرور ساتھ میں رکھیں تاکہ جو چیز پھینکنے کی ہے اس پنی میں لپیٹ کر مناسب جگہ پہ اس کو ڈال دیا جائے. اور کئی مرتبہ عورتوں میں یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لے کے چلتی ہیں، ان کے ڈائپر غسل خانے کے اندر یا باتھ روم کے اندر وہیں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور میزبان گھر میں یہ اطلاع بھی نہیں کرتے کہ ہم نے بچے کا ڈائپر بدلا ہے، وہ وہی چیز رکھی ہے، اس کو کہاں ڈالا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے اس کو کالی پنی کی تھیلی میں لپیٹ لیں اور پھر پوچھیں، اس کو لے کر آئے، پوچھیں کہ آپ جو ہے اس قسم کی چیز کہاں ڈالتے ہیں، مجھے ڈالیں، تو جو بتائیں وہاں جا کے ڈال دیں. اب غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر ایام کے کپڑے یا بچوں کے ڈائپر ایسے چھوڑ کے کسی کے آنا، یہ کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہوتی ہے. یہ تو ویسے بھی پردے کی چیزیں ہیں. اور کئی مرتبہ کبوڑ کے اندر بہا دیتے ہیں، کئی مرتبہ جو شیٹ ہوتی ہے استنجا خانے کے اس میں ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لائن چوک ہو جاتی ہے. اور پتہ جب چلتا ہے جب مہمان کئی کلومیٹر گھر سے دور آگے جا چکے ہوتے ہیں، اس میں موقع بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کڑی کچیری سنائی جا سکے. تو یہ سب چیزیں سلیقے سے متعلق، اگر ہمیں یہ سب چیزوں کا سلیقہ اگر ہوگا جی اور ہم اس پر عمل کریں گے تو کسی مومن کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے. یہ سبق یاد رہے گا دوستوں. تو اپنے واش روم کے اندر، اپنے ٹوائلٹ کے اندر ایک کونے کے اندر ہاف کارنر ایسا لگانا چاہیے تاکہ کوئی چیز اس پر رکھی جا سکے. وہ گھر کی عورتوں کو خاص طور سے خاص کام رکھے. بہت سی مرتبہ بہت سے مہمان ایسے بے تکلف ہوتے ہیں، پہلے سے فون پر بات کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے یہاں آئیں گے تو آپ کیا کھلاؤ گے، اور جب آپ ہمارے یہاں ہوں گے تو کیا لے کر آؤ گے. ذرا الفاظ پہ غور کریں. جب ہم آپ کے یہاں آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے، اور جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو کیا لاؤ گے. اپنا تو کچھ تذکرہ ہی کہ میں کیا لے کر آؤں آپ کے لیے، کس چیز کو دل کر رہا ہے. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں مشہور ہے، کیا لے کر آؤں. اور بعض مہمان بھی ایسے ہوتے ہیں. ایک مہمان کسی کے یہاں گیا اور میزبان نے پوچھا کہ ٹھنڈا پئیں گے گرم، تو کہا جب تک ٹھنڈا ہے وہاں تک گرم بنوا دو. تو دیکھا گرم تو گھر بھی بنتا ہے، چائے کافی تو گھر بھی بنتی ہے، اور ٹھنڈا باہر سے لایا جاتا ہے کہ جب تک ٹھنڈا ہے وہاں تک گرم پیش کرو. یعنی دونوں ہی چلے گئے. بعض لوگ اتنی بے دھڑک اور دھڑلے کے ساتھ یہ سب باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے پیش آنا، خوش کلامی کے ساتھ کسی سے گفتگو کرنا، خوش دلی کے ساتھ کسی کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے. گزشتہ کل علماء حضرات کے اندر کچھ ہم نے گفتگو کی تھی، اس کا آج یہ دوسرا حصہ ہے. چند باتیں آپ کے سامنے علماء حضرات کو مخاطب کر کے بتائی جا رہی ہیں. جو عوام الناس ہیں وہ اگر کسی ضرورت سے فارغ ہونا ہو ضرورت سے فارغ ہو جائیں، الگ سے کچھ معاملات کرنا ہو تو معاملات کر لیں، اور اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھیں. انشاءاللہ ان کو نفع ہی ہوگا.